سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے ایک بھرپور وقت گزارا انشورنس کے اندر، تو جوبلی جنرل سے ریٹائرمنٹ کے بعد آج کل کیا مصروفیات ہے؟ جی جبلی چینل میں الحمدللہ جیسا آپ کو پتہ ہے 15 سال میں نے گزارے سی او، اور بہت اچھا وقت گزرا۔ اب یہ ہے کہ نکلنے کے بعد میں نے سوچا کہ کچھ ایسا کام کیا جائے جو مارکیٹ کے لیے ایک نئی چیز ہو۔ جی تو یہ ایک خوش قسمتی تھی میری کہ ایس ای سی پی نے ایک سینڈ باکس ریگولیٹری سینڈ باکس کا اجرا کیا ہے، جس میں انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ اس کے اندر کوئی انوویٹیو آئیڈیا اگر آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، ہم آپ کی مدد کریں گے، اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو پھر ہم آپ کو اسی باقاعدہ اجازت دیں گے کہ اس انوویٹیو آئیڈیا کو لے کر آپ مارکیٹ میں کام کریں۔ جی تو میں نے پھر یہ خیال کیا کہ ہمارے یہاں ڈیجیٹل انشورنس کی جی بڑی کمی ہے۔ تو میں نے اور میرے دو پارٹنرس ہیں، عمر مرشد صاحب اور عتیق محمودی، ہم لوگوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپلائی کریں گے ان دس ریگولیٹری سینڈ باکس، اور ہمارا جو انوویٹیو آئیڈیا تھا دیٹ واز 100% ڈیجیٹل انشورر۔ ان فیکٹ ناٹ ایز مچ ایز اے ڈیجیٹل انشورر بٹ ڈیجیٹل تکافل، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بھی یہ نوٹ کیا پچھلے اپنے 15-20 سال میں جب سے تکافل شروع ہوئی ہے جی کہ انڈیویجولس جو ہیں وہ اسلامک انشورنس کو پریفر کرتے ہیں جی بنسبت انشورنس کے۔ تو کیونکہ ڈیجیٹل انشورنس میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک انڈیویجول کے پروڈکٹس یعنی پرسنل لائن پروڈکٹس جی کو سیل کریں اور ان ریکوائرمنٹس کو پورا کریں جو ایک انڈیویجول کو ہوتی ہیں۔ تو اس میں پھر ہم نے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم تکافل کے تھرو یہ کام کریں جی تاکہ ایک انڈیویجول کو آسانی ہو اور وہ زیادہ خوشی سے ہمارے پروڈکٹس کو ایکسیپٹ کریں۔ تو اس لیے ہم نے ڈیجیٹل تکافل کا آئیڈیا ہم نے اپلائی کیا اس کو، وی ہیو ٹو بیکم آپریشنل، اور ہمیں 6 مہینے دیے گئے کہ ان 6 مہینوں میں ہم ڈیجیٹل تکافل کو کہ 100% ڈیجیٹل تکافل کو ہم اس ریگولیٹری سینڈ باکس میں ایکسپیریمنٹلی چلا کے دیکھیں گے، اور اگر یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو جاتا ہے، جو ہمارے ریونیو ٹارگیٹس ہیں، جو ہمارے سروسنگ کے ٹارگیٹس ہیں، جو ہمارے دوسرے ٹارگیٹس ہیں، ان کو اگر ہم پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم امید کرتے ہیں کہ پھر ہمیں ایس سی سی پی سے اجازت مل جائے گی کہ باقاعدہ ایک کمپنی کے طور پر ہم اس کو فل فلیش طریقے سے پھر شروع کر سکیں۔ یہ جو اس عرصے کے اندر انشورنس میں بھی خاصے اتار چڑھاؤ ہے، اب آپ آگے فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے انشورنس جو ہے نا ایک نیڈ ہے، تو یہ نیڈ تو انفیکٹ جب کوئی چاہے اتار ہو چاہے چڑھاؤ ہو اس کی نیڈ رہتی ہے، یعنی چڑھاؤ جب ہو رہا ہوتا ہے یعنی جب آپ کی اکانومی اوپر جا رہی ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے، اور جب یہ آپ ایک ٹرف میں جاتے ہیں یعنی اکانومی جو ہے وہ بیک فٹ پہ ہوتی ہے، اکانومی سلو ڈاؤن ہو رہی تھی، تو بھی اس کے کچھ ایسے پروڈکٹس ہوتے ہیں جن کو آپ سیل کر سکتے ہیں۔ تو انشورنس ایک ایسا اتنا اچھا یہ پروفیشن ہے کہ چاہے کوئی بھی حالات ہو، انشورنس اگر صحیح طریقے سے چلائی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ انشورنس کو کسی بھی صورت میں نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ جو آج کل آپ نے دیکھا ہے کووڈ کی وجہ سے جو ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہیلتھ انشورنس کو انشاءاللہ بہت زیادہ تقویت ملے گی، لوگ زیادہ ہیلتھ انشورنس کی طرف آئیں گے، پینڈیمک سے لوگوں کی ایک اور ہیلتھ انشورنس یا ہیلتھ تکافل کو حاصل کرنے کی یا لینے کی جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس کے اندر وہ بڑھے گی، یقیناً بڑھے گی۔ سیکنڈلی ایک اور جو اس کے اندر میں فرق دیکھ رہا ہوں جو آئے گا وہ یہ کہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لوگوں کا اب جو رجحان ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے۔ تو اگر انشورنس کو ہم اس طرح سے چلائیں کہ جس میں ہم ڈیجیٹل ایسپیکٹ کو زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں اپنی، چاہے وہ کنونشنل انشورنس ہو یا تکافل ہو، چاہے بڑے رسک ہوں چاہے چھوٹے رسک ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ انشورنس ول کیپ پیس وتھ ٹائم اور اس کی انشاءاللہ ترقی ہی ہوتی رہے گی۔ آپ نے ایک بڑا بھرپور دور گزارا انشورنس میں، آئی اے پی کے چیئرمین رہے، بڑے انٹرنیشنل سیمینار آپ نے کرائے، بلکہ وہ آپ کا کرائم والا سیمینار مجھے یاد ہے
آدم جی کے زمانے کا. وہ تو بہت پہلے تھا. بہت پہلے آپ نے کرایا اور آپ نے ایک نئی راہ انشورنس کو دی. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پورے جو گزرے ہوئے عرصے کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جیسے آپ نے کہا بڑا سیلف سیٹسفائنگ ٹائم گزارا انشورنس میں. انشورنس بہت ہی ایک ایکسائٹنگ پروفیشن ہے. تو میں نے اس کو جوائن کیا تھا 1980 میں. تو 1980 سے لے کر پھر 2019 تک پورے 40 سال. تو اس میں نے بہت کچھ سیکھا انشورنس سے. انشورنس کے لوگوں میں بڑا تنوع ہے, وہ ایک قسم کے نہیں ہوتے. اس میں ہر قسم کا پروفیشنل انشورنس میں آ کے اگر اس کو شوق ہو اور اس کا دل لگ جائے تو وہ فٹ ہو جاتا ہے. چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے وہ MBA ہو, چاہے وہ نارمل گریجویٹ ہو, چاہے وہ جرنلسٹ ہو, اینی ون, چاہے وہ آرکیٹیکٹ ہو. میں تو ایسے بھی دیکھے ہیں انشورنس کے اندر لوگ جو کہ آپ جسے کہتے ہیں جو اینٹیک چیزیں کرتے ہیں, یا جو تو وہاں پہ ہمارے ماسٹر میرینرز ہوتے تھے, چیف انجینئرز ہوتے تھے. ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے تو ڈاکٹرز کی ٹیم ہوتی ہے, تو ہر ایریے کا ایکسپرٹ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے انشورنس کا جو فلیور ہے بیکمز ویری ایکسائٹنگ, ویری سیلف سیٹسفائنگ. تھینک یو. یو آر ویری ویلکم.